أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Having crossed the bridge of Iyaka Nabudu wa Iyaka Nasta'in, ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے پل کو پار کرنے کے بعد where humanity is now to be witnessed ہم اس طرف آتے ہیں جس میں اب as recipient انسانیت اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو حاصل کرے گی being grateful to them to Allah اور ان میں سے لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہوں گے اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو ناشکری کریں گے. world of man اب ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جو کہ انسان کی دنیا ہے. and his attributes. ہم نے اپنا سفر اللہ تعالیٰ سے شروع کیا اور اس کی خوبیوں سے، Nabudu wa Iyaka Nasta'in. اور جیسا کہ میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم اس پل تک پہنچے یعنی ایاک نعبدو و ایاک نستعین تک، اور اب اس پل کو پار کرنے کے بعد اب ہم انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں اور ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ انسانوں کا اپنے رب کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، And how جو کہ رب رحمان رحیم اور مالک یوم الدین ہے، اور انسان کیسے مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. prayer which is taught to us انسانوں کی اس دنیا میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلی دعا جو ہمیں سکھائی جاتی ہے lead us. وہ ہے اہدنا، Meaning of ihdina, ہمیں ہدایت دے. understand it better. اہدنا کا کیا مطلب ہے؟ We اس بات کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم لغت کی طرف آتے ہیں، and also will be led to the true meaning and significance اور اس کے ذریعے ہمیں ہدایت کے اصلی معنی اور اس کے پیچھے حکمت کی بھی سمجھ آئے گی. Holy Quran. یعنی جب ہم ہدایت لفظ کا استعمال قرآن کریم میں دیکھیں گے اور بعض دیگر مواقع پر بھی، Seek help from the lugha. لیکن سب سے پہلے تو ہم لغت پر غور کرتے ہیں Fundamentally, basically, اور وہ ہمیں بتائے گی کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے. to lead someone ہدایت کے سادہ معنی یہ ہے کہ کسی کو softly, اپنے پیچھے پیچھے لے کر چلنا، لیکن جبر کے ذریعے نہیں بلکہ پیار کے ذریعے، but by کسی پر مار پیٹ کر کے نہیں بلکہ اپنی کشش کے ذریعے اپنے ساتھ لے کر چلنا. so this is the essential meaning of hidayah. لہٰذا یہ ہدایت کے سادہ معنی ہے، Is used, the word huda is used اور ہدایت کا لفظ for یعنی خدا کا لفظ کسی کو اگر تحفہ دینا ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. hadiyata is used by the Arab. عرب عہد الہدیتا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، Someone they say ahd al یعنی جب وہ کسی کو تحفہ عطا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عہد الہدیتا، یعنی کسی نے اس چیز کو کسی اور کو بطور تحفہ دیا. تو ایک دفعہ پھر اس میں بھی وہ نرمی اور پیار کا پہلو پایا جاتا ہے. Also, the Arabs say hadayatul urusa ila zawjiha. عرب یہ بھی کہتے ہیں ہدایت العروسہ الی زوجہا، If someone leads a bridegroom, اگر کوئی شخص دلہے کو دلہن کے کمرے تک لے کر جاتا ہے تو you can use the word hada اس کے لیے بھی ہدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. to the chamber of the bride. اگر آپ ایسے کہو کہ میں دولہے کو اس کی دلہن کے کمرے تک لے کر گیا تو ایک دفعہ پھر یہاں بھی اس نرمی اور پیار کا پہلو پایا جاتا ہے. Also,
ہدا الی البیت، اور ہدا الی البیت کا محاورہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اس کے گھر تک کا راستہ بتانا. so these are the fundamental characteristics لہٰذا یہ ہدا لفظ کے کچھ بنیادی پہلو تھے، in more detail. اور اب ہم ان پر مزید غور کرتے ہیں. المستقیم in the اب اہدنا الصراط المستقیم میں اہدنا that is lead us اہدنا کے پہلے معنوں سے یعنی تو ہمیں پیار سے اور نرمی سے صراط المستقیم تک لے کر جا. there is no compulsion not اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر ہے، ask بلکہ جب ہم ہدایت کو طلب کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ براہ کرم کوئی سختی نہ کر، ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کر. ہمارا وجود کسی کام کا نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. kindly اس لحاظ سے اگر تو ہماری مدد پیار اور نرمی سے نہیں کرے گا کہ ہم ہدایت تک پہنچ جائیں will not be able تو ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم ہدایت تک پہنچے، process اور نہ ہم اس سے کوئی استفادہ اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا شریعت نازل ہونے کا تمام سلسلہ ہمیں اس بات کے بارے میں یاد دلاتا ہے، characteristic of the word یعنی ہدایت لفظ کے اس پہلو کے بارے میں ہمیں یاد دلاتا ہے. is his shariat, any shariat not جب اللہ تعالیٰ اپنی شریعت نازل کرتا ہے، یعنی کوئی بھی شریعت نہ کہ صرف اسلام، in stages. تو اللہ تعالیٰ اسے آہستہ آہستہ مرحلہ با مرحلہ نازل کرتا ہے، Those people اور اللہ تعالیٰ بڑی نرمی سے لوگوں کو شریعت کی طرف آشنا کرواتا ہے. وہ لوگ جو اس نظام کو نہیں سمجھتے، وہ دین پر یا مذہب پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تو مذہب واقعی حقیقی چیز تھی have تو اللہ تعالیٰ کو اسے ایک ہی وقت میں نازل کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اسے آہستہ آہستہ نازل کرتا؟ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نرمی سے اور پیار سے آگے لے کے جانا چاہتا ہے، اور وہ اچانک ان پر ایک ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا جو کہ ان کی کمر ہی توڑ دے. to someone اسی لیے ہدایت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سکھانا، لیکن پیار سے اور وقت کے ساتھ ساتھ، the quality of rububiyat اور اس کے ذریعے ہمیں ربوبیت کی خوبی بھی یاد آتی ہے. characteristic ربوبیت کی بھی یہی خاصیت ہے in a very insignificant کہ وہ کسی چیز پر تب اپنا اثر ڈالتی ہے جب کہ وہ چیز ایک ناگوار حالت میں ہو، higher and still higher لیکن وہ اسے بہتر سے بہتر کرتی چلی جاتی ہے، and become اس حد تک کہ وہ پوری طرح نشو و نما پا جاتی ہے اور وہ اپنی قوت میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. in characters in اس لحاظ سے طاقت میں، وجاہت میں اور خوبیوں میں جو بہتری پیدا ہوتی ہے، meaning is وہ تمام چیزیں ہیں جن میں ربوبیت کی وجہ سے ترقی پیدا ہوتی ہے، اور بالکل یہی معنی ہدایت لفظ میں پائے جاتے ہیں، یعنی یہ ایک ربوبیت کا انداز ہے. اس لحاظ سے جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں we have تو ہمیں تب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ manifestation of اب ہم اس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا مکمل طور پر اظہار ہونے لگ گیا ہے. rahimiyat and malik ہمارے اوپر ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کا اظہار ہونے لگ جائے گا، human beings. اس حد تک جتنا بھی انسانی دنیا میں اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے. فرق بس یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے was described by Allah himself. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کو اس طریق سے بیان کیا کہ All the universes of all وہ تمام کائناتوں کا رب ہے، and not وہ تمام عالمین کا رب ہے، beings alone. اور وہ صرف انسانوں کا رب نہیں ہے. Manifestation of his attributes was witnessed in everything that was created. اس کی صفات کا اظہار تمام چیزوں نے مشاہدہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، The reference to man himself. لیکن یہ انسانیت کا حوالہ دیے بغیر ہے. إياك نعبد وإياك نستعين. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ایک تبدیلی ظاہر ہو گئی ہے. The rububiyyat has concentrated. Rahmaniyat اب ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت نے مل کر انسانیت پر غور کیا ہے، as if man has been brought to the limelight, to the focus of things. گویا کہ اب انسان توجہ کا مرکز ہے. Allah remains to be the Rabb of Alameen as he was. اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین رہتا ہے جیسا کہ وہ تھا اور ابھی بھی جیسا وہ ہے، From now on we'll see him لیکن اب ایک اور انداز سے، in different light. اب ہم اسے ایک اور انداز سے دیکھیں گے. Focused upon man, now we'll اب چونکہ انسان توجہ کا مرکز بن گیا ہے of everything تو ہم دیکھیں گے کہ وہ تمام ان چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان سے
استفادہ اٹھائے گا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو بنانے والا ہے اور اسے قائم رکھنے والا ہے. لیکن اب ہمیں اس کائنات کو بنانے کا مقصد سمجھ آتا ہے. ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں اور زمین پر بنائی گئی ہے اور ہر وہ چیز جو اس کے درمیان ہے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے مقصد کو پورا کریں. اس لحاظ سے انسان کو بھی ایک قسم کا تمام کائنات کا رب بنا دیا گیا ہے، جبکہ اس کے بارے میں یہ خود کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، ایک کامل غلام ہے. اس لیے اب کائنات گویا ایسے لگتی ہے کہ وہ انسان کے تحت ہے. اور اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ انسان کا کیا رویہ ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کی اپنی طاقت کی وجہ سے اس کو ملنی چاہیے، یا اس کی اپنی قابلیت کی وجہ سے اسے ملنی چاہیے، یا کیا وہ اپنے آپ کو تمام چیزوں کا رب سمجھتا ہے، یا پھر کیا وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک ابتلا میں سے یا ایک ابتلا میں ڈالا گیا ہے، اور کیا وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے اور اس نے ہر چیز کو انسان کے تحت اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ انسان کو ابتلا میں ڈالنا چاہتا ہے. اور اسی بات کا ذکر وہ سورہ الملک میں کرتا ہے. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. All this process of creation is made ultimately. اس تخلیق کے تمام سلسلے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ انسان کو ابتلا میں ڈالے، یعنی سب سے پہلے اسے یہ محسوس ہونے دے کہ وہ تمام چیزوں کا رب ہے، اور پھر دیکھنا کہ کیا وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف، جبکہ وہ اس بات کی نمائندگی کر رہا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے سب سے بہترین تخلیق ہے. اس لحاظ سے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جس میں ہم انسان کی ابتلا کو بطور غلام مشاہدہ کریں گے اور بطور رب بھی اس کی ابتلا کو مشاہدہ کریں گے. Now the responsibility is grave. The trial is very grave. اب یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور یہ ابتلا بھی بہت بڑی ہے، کیونکہ اگر انسان اس ابتلا میں ناکام ہو جائے تو پھر تمام کائنات کا مقصد ہی ضائع ہو جاتا ہے، ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم اس کی مدد طلب کریں کہ وہ ہمارے اوپر نرمی اختیار کرے، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر اس طرح نرمی اختیار کر تاکہ یہ بوجھ ہماری کمر نہ توڑ دے. اور اہدنا میں ایک تحفہ طلب کرنے والا پہلو بھی پایا جاتا ہے. لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ہدایت صرف اس لحاظ سے نہیں چاہیے کہ ہم نرمی کے ذریعے کسی جگہ پہنچ جائیں، بلکہ ہمیں ہدایت بطور تحفہ بھی چاہیے. اس لیے جب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت کے یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں. انسان کو ہدایت بطور تحفہ بھی دی جاتی ہے اور ایک ایسے شخص کی شکل میں بھی دی جاتی ہے جو کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلے اور ان پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ وہ اپنی اس ہدایت یا یہ تحفہ جو ان کو دیا گیا ہے اس سے بہترین رنگ میں کیسے استفادہ اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں، تمام کتاب اپنی شکل میں ایک ہدا ہے، ہدایت کا ایک پیکج ہے، لیکن وہ خود بخود اس کی طرف نہیں آ سکتے اور وہ کسی ہادی کی مدد کے بغیر اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے. اور انسان ہمیشہ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کوئی آئے اور اس کو
صحیح راستہ بتائے helps him اور understand مسلسل بتاتا چلا جائے. as revealed by Allah. وہ اس کی مدد کرے کہ وہ ہدایت کو اس لحاظ سے سمجھے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ہدف تک پہنچ جائے. This is why Huda here, although it means the revelation of the book and خدا سے مراد کتاب کا نازل ہونا، also Huda. اور تمام وہ کتب جو پہلے نازل ہوئی تھی ان کو بھی خدا کہا جاتا ہے. So Allah tells us لیکن پھر بھی ہمیں ایک ہادی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے بِأَمْرِنَا. All the prophets which are mentioned prior to this تمام انبیاء جن کا اس آیت lawbringer prophets. سے پہلے کا ذکر ہے وہ تمام ایسے نبی تھے جو کوئی شریعت نہیں لائے، اور یہ ایک بہت ہی ضروری نقطہ ہے. To the lawbringers, یہدون بامرنا صرف تشریعی نبیوں پر چسپاں نہیں ہوتا بلکہ ان نبیوں پر بھی چسپاں ہوتا ہے جو کہ کسی تشریعی نبی کے بعد آئے، جو کہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے. Sharia as Hadaya تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے باوجود شریعت بطور خدا انسان پر ایک تحفے کے ذریعے یا ایک تحفے کی طرح نازل ہوئی ہے، لیکن انسان ہمیشہ اس چیز کی ضرورت محسوس کرے گا کہ کوئی آئے اور اس کو اس ہدایت کی طرف لے کر جائے اور اسے اس ہدایت کا فلسفہ سمجھائے. in Surah Jumu'ah. اور اس بات کا مزید اظہار سورہ جمعہ میں ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے بالہدا ودین الحق وآخرین منہم just a minute. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. I had two verses in mind, so let me first start with the others which doesn't. میرے ذہن میں 2 آیات تھی تو اس لیے سب سے پہلے مجھے اس آیت سے شروع کرنے دے جو کہ سورہ جمعہ کی نہیں ہے. الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. That is the first verse which comes to mind. یہ پہلی آیت ہے جو ذہن میں آتی ہے. ارسل رسولہ بالہدا اللہ تعالیٰ ہی ہے who has sent حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, peace be upon him. جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا کے ساتھ بھیجا. دین الحق is the بدل of و دین الحق، further دین الحق خدا کا بدل ہے. وہ خدا پر مزید وضاحت کرتی ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ایک ہی چیز ہے جس کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. Allah has revealed لہٰذا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خدا اور دین الحق نازل کر دیا ہے تو کیا یہ ہمارے لیے کافی ہوگا serve کہ اس کے ذریعے ہم اپنا مقصد پورا کر لیں؟ because in the other verse which I referred to نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری آیت جس کا میں نے ذکر کیا جو کہ سورہ جمعہ کی تھی اس میں اس تمام سلسلے کی مزید وضاحت ہوتی ہے. آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یتلو علیہم آیاتہ concerns the revelation یتلو علیہم آیاتی ہی ہدایت کے نازل ہونے سے تعلق رکھتی ہے. is handed over to us, ہمیں الہدا و دین الحق تب ملتا ہے reads his signs and his جب اللہ تعالیٰ کا نبی اپنے نشانات اور اپنی آیات ہم پر پڑھتا ہے. what does he do? Has he finished his job? اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ کیا اس کا کام ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ختم ہوتا. It will not be discharged. اس کے کام کا اکثر اور بھاری حصہ تو ابھی جاری ہے اور وہ تب تک نہیں فارغ ہوگا جب تک وہ اپنی وہ ذمہ داریاں نہ نبھا لے جن کی وجہ سے وہ تمام کائنات کی طرف بھیجا گیا تھا. اور یہ کام 3 باتوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. یزکیہم. سب سے پہلے ہدایہ یزکیہم، is not enough ہدایت اپنے آپ کافی نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی نبی نہ آئے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی آئے، Mahdi in the terminology of the Holy Quran, because Yahdi یا پھر قرآن کریم کے اصطلاحات کے مطابق کوئی مہدی نہ آ جائے. کیونکہ یہدون بامرنا کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود ہادی نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر خود نہیں لے کر جا سکتے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پر لے کر جاتا ہے اور پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں امام کہا جائے. Quran always in the capacity, اور اسی لیے انبیاء قرآن کریم میں بطور مہدی بیان کیے جاتے ہیں، in the sense that they نہ کہ ان کو ہادی کہا جائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود اپنے آپ لوگوں کو are led by us. اپنے پیچھے لے کر چلیں. وہ ہمیشہ ہمیں اس طریق سے پیچھے لے کر چلتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو اپنے پیچھے لے کر چلتا ہے. یہدون بامرنا بہت ضروری ہے، People to the اس لحاظ سے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر چلتے ہیں. because some of them
کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ وحی الہی حاصل کرتے ہیں and recipients of law, then اور وہ شریعت حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ذاتی مثال قائم کرتے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ لوگوں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ of revelations, وہ وحی کی مدد سے لوگوں کو پاک نہیں کرتے، purification, بلکہ ان میں خود یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو پاک کر سکیں۔ without reference to any hidayah. تو اللہ تعالیٰ یزکیہم بنا کسی قسم کی ہدایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے، یعنی ان انبیاء میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو پاک کریں، اس لیے ان کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پاک کرے، They اور جب تک وہ لوگوں کو پاک نہ کر لیں تب تک وہ ان کو سیدھی راہ پر نہیں لے کر جا سکتے۔ precedes اس لیے پاکیزگی کا سلسلہ سیدھی راہ تک لے کے جائے جانے سے پہلے آتا ہے۔ be the other way around. عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیدھی راہ پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد پاکیزگی، لیکن قرآن کریم کے مطابق اس طرح نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطابق انسان کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ میں نیک بنایا جائے Led to righteousness. اس سے پہلے کہ وہ نیکی کی طرف لے کر جایا جائے، So یعنی ہدایت کی طرف۔ verse reveals this process. لہٰذا یہ آیت اس سلسلے کو ظاہر کرتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ, that is he purifies them. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ يُزَكِّيهِمْ, ایک دفعہ جب وہ ان کو پاک کر دیتا ہے، then he teaches them, یعلمہم کتابا، tells them تب وہ ان کو کتاب سکھاتا ہے، before being purified they are ان کو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ پاک کرنے سے پہلے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ just the والحکمہ، but اور صرف قانون نہیں سکھاتا بلکہ اس کے متعلق تمام حکمتیں بھی سکھاتا ہے۔ how to do and how to وہ صرف ان کو یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، tells them why it is necessary for some things to be done. بلکہ وہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں یہ بات ضروری ہے کہ بعض ایسے کام کیے جائیں اور کیوں بعض کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ ہے نبوت کا تمام سلسلہ۔ Yes, I'm coming to that. I have already explained it, so I left it out. جی میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، میں نے اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید میں اس کو بہت دفعہ دہرا رہا ہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس لحاظ سے عبادت کی، محمد مصطفیٰ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ جو کہ تمام کائنات کے لیے ہوگا، جب وہ اس چیز کی بھیک مانگ رہے تھے تو وہ بھی انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ یزکی کا لفظ بالکل آخر میں رکھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اس ترتیب کو درست بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی جو کہ اس سے بھیک مانگ رہا ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نبی کی حکمت میں فرق نظر آتا ہے۔ نبی کا درجہ جتنا مرضی آئے بڑا ہو، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے کا بھی بڑا ہو، تو وہ بھی اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، لیکن ایک اور انداز سے، It is hidayat, all right. ہدی للمتقین، But you have to be muttaqi before. یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ہدایت ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ متقی بنو اس سے پہلے کہ آپ اس ہدایت تک پہنچو۔ اب یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب صحیح نہیں، لیکن بات کچھ اس طرح نہیں، کیونکہ یہاں تقویٰ سے مراد وہ چیز ہوگی جو کہ ہدایت سے پہلے آنی چاہیے۔ The qualities without which you cannot آپ کے اندر وہ خوبیاں ہونی چاہیے جن کے بغیر آپ ہدایت کی طرف نہیں لے کے جائے جا سکتے۔ your approach. اگر آپ کی سوچ غلط ہو یا آپ کی نیت خراب ہو، Something wrong with your vision. اگر آپ ٹھیک نہ ہوں That has to be correct اور آپ کا نظریہ صحیح نہ ہو، before you are led تو to لازمی ہے کہ یہ تمام باتیں پہلے درست کی جائیں اس سے پہلے کہ آپ کسی اور طرف لے کے آئے جاؤ۔ اس لحاظ سے ہدایت ایک روشنی کی طرح ہے، right because sometimes لیکن ہر شخص روشنی کا سب سے بہترین استفادہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ بعض دفعہ وہ اندھا ہوتا ہے یا اس کی نظر میں کوئی خلل ہوتا ہے۔ he thinks he is seeing straight but he is seeing in different direction. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھا دیکھ رہا ہے، لیکن دراصل وہ تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسی بیماریاں لوگوں میں دیکھی ہے، مثال کے طور پر ڈپلوپیا ایک ایسی بیماری ہے، اور بھی بہت ساری ہیں۔ Correction اس لحاظ سے تقویٰ سے یہاں مراد درستگی ہے، means the same thing. اور یہاں یزکیہم کے بھی یہی معنی ہے۔ Right frame of mind سب سے پہلے وہ ان کی سوچ کو درست کرتا ہے۔ referred to in
Surah Taha. اور اسی سلسلے کا حوالہ سورہ طٰہٰ میں بھی ملتا ہے، Ultimately, the mankind جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے to Hazrat Muhammad کہ بالآخر انسانیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی طرف لے کر جائے گی، لیکن اس سے پہلے انسانیت کی درستگی کی جائے گی اور وہ سیدھے کیے جائیں گے. La iwaja lahu. Before that process of straightening is described. اس سے پہلے سیدھے کروانے کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے. Iwajam wala amta. All they will be straightened and flattened. Unless they وہ مکمل طور پر سیدھے کر دیے جائیں گے. جب تک وہ اس پروسیس کے ذریعے نہ گزارے جائیں a prophet who is straight, تو تب تک وہ اس قابل نہیں کہ وہ ایک ایسے نبی کی پیروی کرے جو کہ سیدھا ہو اور سیدھے راستے پر چلنے والا ہو. straight hole. اگر کوئی چیز ٹیڑھی ہو تو وہ کسی سیدھی چیز کے اندر سے نہیں گزر سکتی. اس لحاظ سے یہ اس کے معنی ہے. First instance of Surah یعنی سورہ بقرہ کی شروع میں جو متقین کا ذکر ہے، Tazkiyah, in the second instance of اور جیسا کہ سورہ جمعہ میں تزکیہ کا ذکر پایا جاتا ہے، but دراصل یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. that true taqwa can only لیکن یہاں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ by سچا تقوی صرف کسی بہترین مثال کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے and اور اس کے بغیر نہیں. of course it can be learned, it can be a gift of اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سیکھا جا سکتا ہے gone crooked. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تحفہ ہو. Needs an example. لیکن جب ایک انسان ٹیڑھا ہو جائے ایک دفعہ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال ہو تاکہ وہ سیدھا ہو جائے، So ورنہ تو وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ سیدھا ہونے کا مطلب کیا ہے. اس لحاظ سے جب قرآن کریم کہتا ہے ہدی للمتقین، to doubt and suspicion تو شاید اس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل کے بارے میں شبے میں پڑ جاتے ہیں، that although کیونکہ انسان یہ بات سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس کے باوجود کہ ہدایت آ گئی ہے، ہم نے ہدایت کو طلب کیا اور وہ آ گئی، یعنی کچھ ہی آیات کے بعد نظر آتا ہے کہ وہ ہدایت آ جاتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دیکھ لو کتنی خوبصورت ہدایت آئی ہے ہماری دعا کے نتیجے میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر ہی لی، اور ہدایت ایسی جو کہ بہترین اور کامل ہدایت کی شکل میں ہو، یعنی الکتاب کے نازل ہونے سے ہدایت ملے، اور نہ تو صرف الکتاب بلکہ ذالک الکتاب. یہ کتاب درجے کے لحاظ سے بہت اونچی ہے کہ آپ اس کو صرف الکتاب ہی کہہ سکتے ہو، یعنی وہ کتاب، mankind from اور وہ کتاب جس کا وعدہ انسانیت کو شروع سے کیا گیا ہے اس کے آنے کے متعلق. نبوت کے آغاز سے اس کے آنے کے وعدے شروع ہوئے ہیں. tidings to their تمام انبیاء لوگوں کو اس کتاب کے آنے کی خوشخبریاں دیتے تھے going to be اور لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ کتاب نازل ہو جائے گی. prayer. Allah has taught us اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے سورہ فاتحہ میں. most wonderful prayer that when you have finished this prayer immediately بہت ہی زبردست دعا ہے، the fulfillment of اس لحاظ سے زبردست کہ جیسے ہی آپ اس دعا کو ختم کرتے ہو تو فوری طور پر آپ اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہو، اور آپ دیکھنے لگ جاتے ہو کہ ہدایت ہے کیا چیز اور وہ کتنی خوبصورت چیز ہے. I mean, it's a shadow of doubt cast by the words hudal lil لیکن اچانک ہی ہدی للمتقین کے ذریعے ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے. la raiba fihi. ایک طرف تو کوئی شبہ پیدا ہونے کا امکان نہیں، یعنی لا ریب فیہ، لیکن دوسرے ہاتھ پر تو انسان شاید ایک شبے میں پہنچ جاتا ہے، Hidayat is revealed. یعنی کہ وہ صرف متقیوں کے لیے ہے، اور جب ہدایت نازل ہوتی ہے تو اس وقت دنیا میں کوئی متقین نہیں ہوتے، Required to be revealed. کیونکہ اگر اس دنیا میں متقین ہوتے تو پھر It has to be solved. کسی قسم کی ہدایت نازل ہونے کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے جس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے، اور اس مسئلے کا حل سورہ جمعہ میں مل جاتا ہے، اور بعض اور آیات کے ذریعے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ من قبلک ایمان بالرسول not only ایمان بالکتاب but نہ صرف ایمان بالکتاب بلکہ ایمان بالرسول بھی ضروری ہے، جس کے ذریعے انسان کی درستگی کی جاتی ہے اللہ. تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ ہدایت پائے. So this surah Jumu'ah tells us that اس لحاظ سے سورہ جمعہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ وہ مزکی آ گیا ہے، and one سب سے بہترین درستگی کرنے والا، has washed you اور ایک دفعہ جب وہ تمہیں درست کر دے گا and filled اور جب وہ تمہارے اندر سے تمام گندگی نکال دے گا the color of Hadaya. تو تب تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم ہدایت پا سکتے ہو.
اب وہ تمہیں یعلمہم الکتاب یعنی کتاب سکھانے لگ جاتا ہے. study the Holy Quran and the history اور جب آپ قرآن کریم پر غور کرتے ہو اور جب آپ اسلام کی ابتدائی تاریخ پر غور کرتے ہو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر غور کرو manifested so clearly, تو آپ کو اس تمام سلسلے کا اظہار بڑی وضاحت سے نظر آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نیکی کی تعلیم سیکھی and they advanced to تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کے ترجمے کو سب سے بہترین انداز میں سیکھا تو انہوں نے سب سے زیادہ ترقی کی. اور ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے براہ راست ایسی پاکیزگی نہیں سیکھی تو ان کو بھی وہی قرآن کریم Bukratam was دن رات سکھایا جا رہا تھا they did not receive any benefit out of it. So this is لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. Mustaqim. The اس لحاظ سے اہدنا الصراط المستقیم کا سب سے پہلا یہ مطلب بنتا ہے کہ and تو ہمیں نرمی کے ذریعے ہدایت کی طرف لے کر جا اور ایک ایسا شخص بھیج جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جائے. اہدنا میں دونوں ایسے معنی پائے جاتے ہیں. as a package deal and ہم پر revealed in a manner ہدایت نازل کر softly revealed and gradually اور ہم پر ایک نرمی کے طریق سے نازل کر load اور آہستہ آہستہ نازل کر on our backs suddenly اور ہماری کمر پر اچانک اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈال. acquainted with Hadayat gradually. ہمیں ہدایت کے ذریعے ساتھ ساتھ لے کر چل Understand it. اور کوئی ایسا شخص بھیج جو ہمیں اس ہدایت کو سمجھنے میں مدد کرے اور تاکہ ہم اس میں سے بہترین فائدہ اٹھا لیں. So, as I told you, there is a sense, a connotation of hadiyah. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہدایت کے ترجمے میں ہدیہ کا بھی ایک تصور پایا جاتا ہے یعنی تحفے کا بھی. In one way, ہدایت کمائی نہیں جاتی. comes as a gift. But in another way, ہدایت انسان کو ایک تحفے کے طریق سے ملتی ہے. later on here, لیکن ایک اور بھی طریق ہے جس سے وہ مل سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. فی الحال ہم اس کے تحفے والے پہلو پر گفتگو کرتے ہیں. and all the religions, قرآن کریم اور تمام ایسی کتابیں جو کہ شریعت کی کتابیں ہوں تمام مذاہب کی شریعت کی کتابیں ہوں وہ انسانیت کے لیے بطور ایک تحفہ نازل کی گئی تھیں did not have the کیونکہ ان کے اندر وہ خوبیاں نہیں تھی to deserve that. جس کی وجہ سے وہ اس ہدایت کے مستحق ہوں. Whenever a hadayat is revealed, it is revealed at a time when people have gone astray. ہدایت ہمیشہ اس وقت نازل ہوتی ہے جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں Beneficence from اور اصل میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کے رحم کے مستحق نہیں ہوتے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں. not beneficence. So when hadayat appears, it always appears as a gift. اس لیے جب بھی ہدایت نازل ہو تو وہ ہمیشہ ایک تحفے کے طور پر نازل ہوتی ہے. That is the state ظہر الفساد فی البر والبحر یہ تھی وہ صورتحال جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے. was a gift from Allah. اس لحاظ سے ان کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھا A gift from Allah. اور ان کے ذریعے جو ہدایت آئی وہ بھی ایک تحفہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس طرح یہ ایک دوبارہ تخلیق تھی Nothing اس وقت کی طرف واپس جانا جب کوئی بھی چیز کسی چیز کی مستحق نہیں تھی کیونکہ کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. as a gift. اور پھر اس وجہ سے الرحمن خدا کائنات کی تخلیق کرتا ہے بطور ایک تحفہ اور اسی طرح رحمان خدا شریعت کو نازل کرتا ہے بطور تحفہ. Ar-Rahman Allah اور الرحمن علم القرآن سے سمجھ آتی ہے gift from Allah. And کہ hadayat ہدایت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ihdina means اور ہدایت میں اس تحفے کا پہلو ضرور پایا جاتا ہے. اس طرح اہدنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پر ایک تحفہ نازل کر. and when you turn to the other connotation of the word hadaya, اور جب آپ ہدایت کے ترجمے کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہو hadayatul جو کہ عربی کا ایک محاورہ ہے ہدایت العروسہ الی زوجہا. contained in the prayer آپ کو اس چیز کے متعلق بھی اہدنا کی دعا میں آثار ملیں گے. You can look اس at کا it مطلب ہے in two ways. آپ اس کو دو نظریوں سے دیکھ سکتے ہو. He sends hadayat جب اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت بھیجتا ہے تو وہ اپنی ہدایت کو بڑی خوبصورتی سے بھیجتا ہے جیسے کہ دلہا اپنی دلہن کے پاس جائے بالکل ہی بنا داغ بھیجتا ہے اور پاکیزہ حالت میں بھیجتا ہے اور شیطان کے مس سے پاک بھیجتا ہے. اس لحاظ سے جب انسان کو پہلی دفعہ ہدایت ملتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دلہن اپنے خامد کے پاس جاتی ہے پہلی دفعہ.
being cruel to the bride, being unjust, and so on and so forth. And also look at it the other way. اور جب آپ اس کو ایک اور نظریے سے دیکھو تو اس چیز کا مشاہدہ شادی کے سلسلے میں بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ wants us to be led to hidayat. اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کی طرف پاکیزہ حالت میں آئیں. جس طرح عرب دلہے کو اپنی دلہن کے پاس لے کے جاتے تھے. اس لیے قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یعنی جب کبھی بھی آپ ایسی جگہ پر جاؤ جہاں ہدایت ملتی ہو، یعنی مسجد میں جاؤ، تو خذوا زینتکم، آپ سج سور کے جاؤ، تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارو، کیونکہ آپ اپنی دلہن کے پاس جا رہے ہو جو کہ ہدایت ہے، یعنی اپنی خاص منزل کی طرف جا رہے ہو، جیسے کہ دولہا اپنی دلہن کے پاس جاتا ہے. اس لیے آپ اس کو جس لحاظ سے بھی دیکھو تو یہ ایک ایسا انداز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نظریے سے بھی اور انسان کے نظریے سے بھی دونوں پر اطلاق پاتا ہے. ہدا الی البیت، یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جو کہ اس دعا میں شامل ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ہدایت نازل کرے. اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں فوجدک ضالا فہدا، تو یہاں ضالن سے مراد ایک ایسا شخص نہیں جو کہ اپنے آپ بھٹک گیا ہو. اس کے باوجود کہ ضالن کے بہت سارے معنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں میں ایک ضالن لفظ کے ایک خاص پہلو پر غور کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ شخص جو اپنی اس راہ کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے اس کے گھر تک لے جائے، جو اپنے گھر سے دور ہو گیا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے. اور اسی طرح جب انسان اپنے خالق کی طرف واپس آنا چاہتا ہے اور وہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنا بے چین ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد واپس گھر پہنچ جائے، تو یہ ہے وہ ضالن کی صورتحال جس کا بیان فوجدک ضالن میں پایا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر آپ سورہ فاتحہ پر غور کریں تو ہم نے اپنا سفر الرحمن سے شروع کیا تھا، اور اس دنیا کے سفر میں ہم بڑھتے بڑھتے اس نوبت تک پہنچ گئے کہ ہم آزمائش کی دنیا میں آ گئے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتا کہ وہ ہدایت حاصل کرے، لیکن وہ زیادہ بدصورت ہو گیا ہے اور وہ دوسروں کو بھی بدصورت کرتا جاتا ہے. اور ایسی صورتحال میں انسان ان سب باتوں سے تھک جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس واپس آ جائے، یعنی وہ پہلی حالت جس میں ایک نبی تیار کیا جا رہا ہوتا ہے ان ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو کہ اس کے ضمن ہے. یہ اس کے دل میں وہ پہلی جستجو ہے جو اس کو نبوت کی طرف لے کر جاتی ہے، جو بالآخر اسے نبوت تک لے جاتی ہے. وہ اس کائنات کا حصہ ہوتا ہے اور وہ تمام چیزوں کی وجوہات کو جاننا چاہتا ہے، اور وہ ان تمام برائیوں کو پسند نہیں کرتا جن کا وہ اپنے ارد گرد مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل صاف ہے اور وہ اس کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے اس کو اندر اندر بہت بے چینی ہوتی ہے، ایک ایسے شخص کی طرح جو اپنے گھر جانا چاہتا ہے لیکن اس کو راستہ ہی نہیں پتہ چلتا کہ اس کا گھر کدھر ہے. اور پھر اسی وجہ سے اس کے دل کے اندر سے ایک پکار نکلتی ہے کہ اے میرے رب، یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کیسی دنیا ہے جس میں دکھ ہے اور لوگ زیادتی کرتے ہیں؟ مجھے واپس اپنی طرف لے آ، مجھے واپس اپنی طرف بلا. اس لیے وہ خواہش جس میں انسان اس ابتدائی حالت میں واپس جانا چاہتا ہے اسے ضالت کہتے ہیں، یعنی اس جگہ ادھر ضلال کے یہ معنی ہے. لہٰذا یہاں ہدا الی البیت سے مراد یہ ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نبی کو واپس اپنی طرف لے کے آتا ہے lead him alone to himself, تو وہ اسے اکیلے اپنی طرف نہیں لاتا، because there is a deep affinity between کیونکہ نبی اور اس کے ارد گرد لوگوں کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ a deep affinity between him and his fellow beings. اگر ایسا گہرا تعلق نہ ہوتا تو اس نبی کو یہ دکھ کبھی نہ محسوس ہوتا، Regardless of what is, اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی، but his اس کے ارد گرد جو مرضی آئے ہوتا رہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہونی تھی، affinity. لیکن اس کا اندر ہی اندر تڑپنا ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اس کے ایک بہت گہرا تعلق ہے اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ This is why اور کائنات کے ساتھ بھی۔ to return to his یہی تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے رب کے پاس واپس آ جائے، contented تو وہ واپس اپنے رب کے پاس اپنے ان لوگوں کو کیسے چھوڑ کر آ سکتا تھا جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا، the process of لیکن وہ اسی تڑپتی ہوئی حالت میں رہ جاتے۔ to Allah, تو پھر اسی وجہ سے شریعت کا نظام شروع ہوتا ہے، all the وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لے کر جایا جاتا بلکہ اسے تمام وہ چیزیں دی جاتی ہیں جو کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ you will find اور جب آپ قرآن کریم پر اس پس منظر کے ذریعے غور کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک ایسا نظام ہے جس میں signboard ایک سڑک دوسری سڑک تک لے کر جاتی ہے اور تمام ایسے اشارے نظر آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سڑک تک کیسے پہنچنا ہے۔ that اس لیے اہدنا کو سمجھنے کے بعد ہم اب اس طرف آتے ہیں کہ دنا فتدلہ کو ہم کس طرح بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ normally, I mean previous to Hazrat Masih Maud alayhi wassalam, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے translate this or interpret it as dana مفسرین اس کا ترجمہ ایسے کرتے تھے کہ sallallahu alaihi wasallam, دنا کا حوالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور تدلہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، sought closeness to اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، him and made the journey easy. اور اللہ تعالیٰ خود نیچے آیا اور اس نے سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا۔ But this is not all. یہ بات بالکل صحیح ہے، There is another connotation لیکن یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے۔ which was made اسی چیز کے متعلق ایک اور ترجمہ بھی نکلتا ہے Maud alayhi wassalam, جس کے بارے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پتہ چلا۔ that in one way even انہوں نے ہمیں بتایا کہ the same verse ایک طریقے سے جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہو تو یہ دونوں حصے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پاتے ہیں، یعنی اس آیات کے دونوں حصے fatadallah, he دنا فتت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی خواہش رکھتا تھا Allah, but اور وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، all right, I have reached لیکن وہ وہاں نہیں رہا، my journey, I have reached my goal and my یعنی چلو ٹھیک ہے میں اپنے منزل تک پہنچ گیا ہوں اور میری خواہش پوری ہو گئی ہے تو سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، mankind, لیکن پھر وہ انسانیت کے لیے فکر مند ہو گیا، to mankind. فتدلہ، Hosane or تو پھر وہ واپس آ گیا، came فکان قاب قوسین او ادنا، تو پھر وہ وتر بن گیا، water, which connects mankind with Allah. یعنی وہ طریق جس سے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے۔ Circular motion made by the Prophet. And لہٰذا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک نظام قائم ہوا ہے اور ہر نبی کے ذریعے یہ نظام قائم ہوا ہے، لیکن ہر نبی اس درجے تک یا اس اونچائی تک نہیں پہنچتا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ جب کوئی نبی اپنے ارد گرد کے مشاہدے کی وجہ سے تڑپنے لگتا ہے is led to Allah. That is, تو پھر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے then Allah leads اور یہ اس کی ضلالہ ہے، because nobody اور پھر فہدا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی طرف لے کر آ جاتا ہے، one لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلے نہیں پہنچ سکتا۔ اس طریق سے دنا فتد اللہ کے ایک معنی مکمل کیے جاتے ہیں Allah اور پھر نئے سرے سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آیا تو جاتا ہے، لیکن وہ واپس اپنے لوگوں کے پاس بھی جانا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کو جا کے یہ بتائے کہ اس نے کیا حاصل کیا ہے۔ وہ اپنے انعامات کو اپنی قوم میں بانٹنا چاہتا ہے۔ Tadallah, Hazrat Masih Maud alayhi wassalam has described it most beautifully. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تدلہ کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ Who is وہ فرماتے ہیں کہ تدلہ ایسے ہے جیسے کہ ایک بال میں بے انتہا ثمر ہو، fruition or fruition, I don't know the exact pronunciation, but when it has started fruiting جب ایک درخت پھلدار بن جاتا ہے fruit, and the fruit has ripened, then the boughs bend down. اور جب وہ پھل پوری طرح پک جاتا ہے In the same process, تو پھر اس کی ٹہنیاں وزن کی وجہ سے جھک جاتی ہیں، the
اور گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹہنیاں انسانیت کے لیے بہت رحیم بن جاتی ہیں کیونکہ اس کھانے کی پہنچ زیادہ آسان بن جاتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کو اسی طرح بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا پھل پایا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس پھل کو اپنے پاس رکھیں، اور انہوں نے یہ پھل اتنی کثرت سے پایا کہ لازمی تھا کہ وہ انسانیت کے لیے جھک جاتے. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ سارا کچھ اپنے پاس رکھتے. لہٰذا اس آیت میں یہ تمام تصویر کشی کی گئی ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ ہدایت کی کیسے ابتدا ہوئی اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے. ہدایت کی ابتدا ہمیشہ انسانیت کی خواہش سے ہوتی ہے، یعنی اس وقت کا ایک بہترین نمائندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اور اس کی خواہش کی وجہ صرف اس وقت کی تاریخی ہوتی ہے جس میں اس کو تمام انسانیت نظر آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، جتنی گہری وہ تاریخی ہو جاتی ہے اتنی زیادہ روشنی تک پہنچنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے. فوجدک ضالا فہدی، اور جب نبی کے دل سے اس خواہش کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ تو صرف اس کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے بلکہ اس کو وہ تمام ذرائع مہیا کرتا ہے جن کے ذریعے وہ باقی انسانوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے، اور اسی طرح پھر وہ باقی انسانیت کی طرف واپس لوٹتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ان کے ہاتھوں مزید تکلیف سہے. As I told you, Hadayat has a direct has its origin. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہدایت رحمانیت میں سے نکلتی ہے، This is further explained in the verse. اور اس چیز کی مزید وضاحت اس آیت سے ہوتی ہے. اللہ الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. That first Allah gave everything its کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس کی خلقت عطا کی، created. یعنی اس کو اس کی وہ شکل دی جس میں وہ بنایا گیا، With which man is bestowed or anything is bestowed. اور جب اس کو اس کی تمام خصوصیات دی گئی تھی جب وہ بنایا گیا تھا. Then he led that to ثم ہدا، پھر وہ اس کو کسی کی طرف لے کر گیا. how rububiyyat is described in this. اب اس آیت میں اسی طریقے سے ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے. In the form that is described here leads اس آیت میں جس طریقے سے ہدایت کو بیان کیا گیا ہے وہی ہمیں ربوبیت کی طرف واپس لے کر جاتی ہے. Surah Fatiha which we reach after جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم سورہ فاتحہ کے اس حصے کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آتا ہے، that is rububiyyat. تو پھر ہم مسلسل طور پر اس کے پہلے حصے کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسے ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت. Of either one اور جو بات ہمیں اب بتائی جانے والی ہے اس میں یا تو ہم ان صفات کا انفرادی طور پر اظہار دیکھیں گے یا جمع کے طور پر ان کا اظہار دیکھیں گے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. This ہدا as I said leads us to think جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ہدا ہے جو کہ why, because ہمیں ربوبیت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بناتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو شکل عطا کرتا ہے he does not تو پھر ثم ہدا سے یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ اس کو اسی حالت میں نہیں چھوڑ دیتا، ہدا has a sense of اس میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. ہدا کے ذریعے ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. conceived as اگر ایک چیز ایک ہی جگہ رہنے والی ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہدایت حاصل کرے گی. so once ہدایت کے ذریعے ہمیشہ کوئی نہ کوئی یا کسی نہ کسی قسم کی ہلچل پیدا ہوتی ہے. تو ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ اس چیز میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے. یہ ہے ہدایت کا مطلب. وہ کس چیز کی طرف ہلتا ہے؟ وہ زندگی بسر کرنے کے ایک بہتر طریق کی طرف ہلتا ہے.
وہ اپنے درجے کو بڑھانے کی طرف ہلتا ہے، کیونکہ ہدایت میں نیکی کا پہلو پایا جاتا ہے. صرف کبھی کبھی وہ ایک تانے کے طور پر استعمال بھی ہوتا ہے جب کسی کو سزا کی طرف لے کے جانا ہو. قرآن کریم یہ انداز بھی استعمال کرتا ہے، لیکن جب کبھی بھی یہ انداز استعمال کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اسے ایک تانے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ پھر سزا کا اثر زیادہ بڑھ جائے. لیکن ہدایت کے اصلی معنی یہی ہے کہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جستجو پیدا ہوتی ہے، نہ کہ برائی کی طرف. اور دراصل یہی تو ربوبیت ہے. جب ایک چیز بنائی جاتی ہے تو اسی وقت اس کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے کسی نہ کسی راستے میں، اور یہ راستہ اس کی بہتری کے لیے ہی ہے، نہ کہ اس کے نقصان کے لیے. ایک دفعہ پھر اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اتفاقی ارتقاء نامی کوئی چیز نہیں. کائنات کی تمام کہانی تخلیق سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک سفر پر چلنا، اور وہ سفر ہمیشہ بہتری اور کاملیت کی طرف ہوتا ہے. جب کائنات پر غور کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اتنے کھلے طور پر واضح ہے کہ کوئی بہت ہی بیوقوف شخص ہوگا جو اس چیز کا انکار کرے گا یا اس کو چیلنج کرے گا. تمام سائنسدان اس بات پر فوری طور پر اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں انہوں نے اسی چیز کا مشاہدہ کیا تھا. ہر وہ چیز جو بنائی جاتی ہے وہ خود بخود فوراً چلنے لگ جاتی ہے، اور وہ کبھی بھی اسی جگہ نہیں رہتی، وہ مزید اونچائی تک چلتی جاتی ہے. اور اگر وہ قانون قدرت کے مطابق نہیں چلے گی، جس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس کو بہتر کرتا چلا جائے، تو پھر اس وقت وہ واپس لوٹتی ہے، وہ کبھی بھی اس جگہ نہیں رہتی. اور اسی طرح ہدایت کے اندر ایک تجسس کا پہلو پایا جاتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو ایک جگہ رہتی ہو اس کے بارے میں کبھی بھی یہ اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہدایت پاتی ہے. ہدایت کی کمی بھی ایک تجسس پیدا کرتی ہے، لیکن پیچھے کے راستے میں. ہدایت آپ میں تجسس پیدا کرے گی لیکن سیدھے راستے کے لیے. اور اسی طرح ہمیں پوری طرح سمجھ آتی ہے کہ کیوں مغضوب علیہم اور ضالین کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. وہ بھی ایک راستے پر ہے لیکن غلط راستے پر. وہ بھی صراط مستقیم پر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہے ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہوتے ہیں. وہ اسی صراط مستقیم پر ہوتے ہیں لیکن غلط طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب میں نے قرآن کریم کی بعض آیات کا انتخاب کیا ہے. بے انتہا آیات ہیں، اور میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہوگا کہ میں ان تمام آیات کا بس ذکر کرتا لیکن میں ان کو پوری طرح بیان نہ کرتا یا ان کی اچھی طرح تفسیر نہ کرتا. اس لیے میں نے ان میں سے بعض چھوڑ دی ہیں اور کچھ کا میں نے انتخاب کر دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ قرآن کریم ہدایت کے لفظ کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور کس پس منظر کے ذریعے اس کو استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے کیا تراجم بنتے ہیں. وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں. اب اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ہدا اور اہتدا لفظ میں کیا فرق ہے. اہتدا باب افتعال میں سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا شخص جس نے ہدایت پائی، اور ہدا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو دوسرے شخص کو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اصل ہادی ہے، اور وہ شخص جو اس سے ہدایت پاتا ہے وہ مہتدی ہوتا ہے. لہٰذا جب ایک شخص وہ ہدایت پا لیتا ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اور کس چیز کی ضرورت ہے. فزادہم ہدا، ہدایت میں ہمیشہ بہتری کا پہلو رہتا ہے. اگر ہدایت پانے کے بعد آپ وہیں کے وہیں رہ جاؤ گے تو آپ وہ ہدایت کھو جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پچھلے درجے تک واپس پہنچ جاؤ. آپ ہمیشہ ایک زیادہ بہتر ہدایت کی طرف لے کے جاؤ گے اور اس میں کوئی اختتام نہیں. لہٰذا انسان ہمیشہ جو مرضی آئے درجے تک پہنچ جائے وہ ہمیشہ ایک مہتدی کے طور پر پایا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مہتدی کے لیے اور بھی ہدایت ہے،
اور اسی وجہ سے اسے مسلسل طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے نبیوں کی ضرورت ہوتی ہے. And also ہدایت اہتداء means to follow someone. اور اہتداء کا یہ مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی کی پیروی کرنا، نہ تو صرف ہدایت پانا. جب آپ ہدایت حاصل کرتے ہو تو پھر آپ کی طرف سے ایک محنت ہوتی ہے کہ آپ اس ہدایت کو سمجھو اور اسے اچھی طرح سیکھو. اہتداء کے لفظ کے ذریعے اس شخص کی اپنی شمولیت کا بھی ایک پہلو پایا جاتا ہے جس کو ہدایت ملتی ہے، کیونکہ اسی لفظ کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی کیا گیا ہے. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. He has created for you the stars. اس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں In the darkness on the تاکہ زمین اور سمندر کی تاریکی کے وقت or you can be led to the right path or you lead yourself to the right path. تو تم ان ستاروں کے ذریعے اپنے سیدھی راہ پر جا سکتے ہو. Also means the human stars like اب یہاں ستاروں سے مراد انسانی ستارے بھی ہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب النجوم. particularly the human stars. But تو یہ تمام ستاروں کے متعلق ہے، خاص طور پر انسانی ستارے. لیکن اس میں ہمیشہ ایک اپنے شخص کی محنت کا بھی پہلو پایا جاتا ہے. یہاں وہ ہدایت کو دیکھتا ہے اور here ہدایت پھر کچھ نہ کچھ محنت کرتا ہے. لہٰذا یہاں ہدایت اور رحیمیت کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اب یہ رحمانیت کے دائرے سے باہر نکل کر رحیمیت کے دائرے میں آ جاتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت میں نہ تو صرف رحمانیت کا پہلو ہے بلکہ رحیمیت کا بھی پہلو ہے. جب آپ اپنا حصہ ڈالو گے تو آپ کو مزید ملے گا، اور جب آپ مزید حصہ ڈالو گے تو اور زیادہ ملے گا. والذین اہتدوا تو اس لحاظ سے ہدا والذین اہتدوا make us زادہم ہدا phenomena better. ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں زیادہ آسانی مہیا کرے گی. ہدایہ and they themselves الذین اہتدوا desirous یعنی وہ لوگ جن کو ہدایت دی گئی but put in اور وہ صرف ہدایت پانے کی خواہش نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں، اور جان بوجھ کر وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ محنت کرتے ہیں. phenomena. Allah then begins to lead them تو یہ ایک مسلسل چلنے والا سلسلہ ہے، یعنی تب پھر اللہ تعالیٰ انہیں مزید بہتر سے بہتر ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے. derive لیکن بعض اوقات کچھ لوگ from what کوئی سبق نہیں حاصل کرتے ان چیزوں سے جن کو وہ دیکھتے ہیں. they're incapable of understanding the phenomena. وہ اس بات کے قابل نہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکیں. They must تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے. یقیناً ان کے لیے کوئی مثال ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ آگے چلیں، جس کی وہ پیروی کریں. اور اسی وجہ سے اہتداء میں پیروی کرنے کے بھی معنی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے وَلَا يَهْتَدُونَ. Their forefathers, and what if their forefathers did not know anything? اگر ان کے آباء و اجداد کو خود کچھ نہ پتا ہو اور انہوں نے کسی اور کی پیروی کی ہی نہ ہو، They were ignorant, totally ignorant, but at least they had one path open. وہ تو بالکل جاہل تھے لیکن کم سے کم ان کے لیے ایک راستہ تو کھلا تھا کہ وہ کسی کی پیروی کر لیتے، ایسے لوگوں کی پیروی کر لیتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کی پیروی کرے؟ ایسے جاہل لوگ جو کہ ہر قسم کی روشنی سے محروم کر دیے گئے اور جو اس قابل ہی نہیں کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکے اپنے آپ، کیا وہ ان کی پیروی کر سکتے ہیں جو صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سیدھے راستے پر چلایا ہے؟ غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Again that shows us the quality ایک دفعہ پھر یہ ہمیں ہدایت کی خاصیت بتاتی ہے اور اس راستے کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے جو کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے ذریعے پتہ چلتا ہے. has the quality of being endless. بلکہ مستقیم کے لفظ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ بے انتہا ہو، کیونکہ کوئی بھی ایسی سڑک جو کہ مستقیم نہ ہو یا کوئی بھی ایسی لکیر جو کہ سیدھی نہ ہو تو وہ بالآخر ختم ہو جائے گی. Must end ultimately. But a straight path which by the way
is لیکن ایک ایسی سیدھی راہ جس کے بارے میں conceived by man. کوئی انسان نہیں گمان کر سکتا. Man can never draw a straight path for himself. Whatever کوئی بھی انسان اپنے لیے ایک سیدھی راہ نہیں بنا سکتا، جتنی مرضی آئے وہ کوشش کر لے. اور یہ وہ بات ہے جو سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ کو ایک سیدھی لکیر نظر آئے وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی، ہر چیز مسلسل ہل رہی ہوتی ہے. as well. اس لیے آپ دو قریبی چیزوں کے اندر کے درمیان بھی ایک سیدھی راہ نہیں بنا سکتے. یہ بات ناممکن ہے، Again, اور اس بات کو سائنسدانوں نے میتھمیٹکلی ثابت کر دیا ہے. اس لیے ایک دفعہ پھر جب آپ ہدایت کی خواہش رکھو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر لے کر جائے، تو یہی اصل طریق ہے. کیونکہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو سیدھی راہ کی طرف نہیں لے کر جا سکتا، which is straight, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دو علاقوں کے درمیان ایک سیدھی لکیر بنا ہی نہیں سکتا یا ایک سیدھی راہ بنا ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ خود زیادہ پیچیدہ معاملوں میں دوسروں کو کیسے سیدھی راہ پر لے کے جا سکتا ہے؟ only come اور اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم میں سیدھے پن کا ایک ایسی خوبی ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتی ہے. اور ہر وہ چیز جو کہ سیدھی نہیں ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ختم ہو سوائے اس سیدھی راہ کے جس کا کوئی اختتام نہیں. received اور اسی وجہ سے آئنسٹائن نے اس کائنات کو ایک عارضی کائنات because he sees سمجھا ہے، everything in the universe moving in curvature. کیونکہ اس کے مطابق کائنات میں ہر چیز سیدھی نہیں چل رہی، Because it is a curvature, اور چونکہ اس کی مناسبت ایک خمدار لکیر کی طرح کی گئی ہے تو every universe اس وجہ سے وہ بے انتہا نہیں ہو سکتی. Einstein اور اسی وجہ سے آئنسٹائن جیسے سائنسدانوں کے مطابق اور تمام فلسفیوں کے مطابق ہر قسم کی کائنات عارضی ہے. the totality of that limit, اور یہ سائنسدان یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس عارضی کائنات کی مدت کتنی لمبی ہوگی. there is no end to the creation of universes. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کائناتوں کی تخلیق میں کوئی اختتام نہیں، تو اس لحاظ سے تخلیق کائنات کا سلسلہ تو بے انتہا ہے. یہ ہے وہ سیدھی راہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ خالق سے آتی ہے. Remain لیکن جہاں تک آپ کے کائنات کے متعلق تصور کا سوال ہے تو وہ ہمیشہ محدود رہے گا، کیونکہ آپ کو اس میں تمام چیزیں ٹیڑھی نظر آئیں گی نہ کہ سیدھی لکیر کی طرح. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر مسلسل ہدایت کی خوبی موجود ہو اور جس کا کوئی اختتام نہیں. This is why all اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بالکل اسی طرح ہے. the goal اور اس لیے تمام وہ فلسفی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہدف تک پہنچ گئے اور ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے، دراصل یہ سارے بہت بے وقوف لوگ ہیں. ان کو ہدایت کی اصل سمجھ نہیں. اگر وہ ہدایت تک پہنچ گئے ہیں اور وہ مزید آگے نہیں بڑھ رہے تو وہ پیچھے کی طرف آئیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. And یہ آیت ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے، also we read اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں that it is only Allah who leads and nobody can be led. کہ صرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلتا ہے اور کوئی بھی شخص خود So many verses. ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا. Wabe- اس بات کا ذکر بہت ساری آیات سے ملتا ہے. Would you remind me of a few verses? آپ مجھے کچھ آیات یاد دلا سکتے ہیں؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له and so on. There are so many other verses referring to hidayat coming from Allah. بہت ساری ایسی آیات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. گویا کہ آپ خود اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. Exactly. That is one verse which I had also written. إِنَّكَ لَا تَهْدِي یہ بھی ایک آیت تھی جس کو میں نے بیان کرنا تھا. يَهْدِي مَن يَشَاءُ. Is it يَهْدِي مَن يَشَاءُ. So looking at hidayat from this angle, one اس لیے جب آپ ہدایت کو اس نظریے سے دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں بالکل ہی لاچار ہے. of hidayah. گویا کہ ہدایت کے حصول میں کسی بھی انسانی ہاتھ کا کوئی کام نہیں. نہ جاہدوا فینا. لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ پر آنے کی کوشش کرتے ہیں Is there a contradiction? ہمیں طلب کرتے ہوئے. The following part of the verse, کیا اس میں کوئی تضاد ہے؟ بالکل نہیں ہے، نہدینہم کیونکہ اس آیت کا اگلا حصہ اس تضاد کو ختم کر دیتا ہے. directly. لنہدینہم سبلنا. It is we who وہ خود بخود نہیں آتے بلکہ ہم ان کو لے کے آتے ہیں. required.
a desire is required. That is لیکن پھر بھی محنت کی ضرورت ہے اور خواہش کی ضرورت ہے. innaka la tahdi man ahbabta. اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے It also tells us that a desire on the part تو یہ ہمیں اس بات کا ثبوت بھی دیتی ہے کہ وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی ہدایت کی جائے اس کے اندر ایک سخت طلب ہونی چاہیے اس کام کے لیے. on my part for someone else is not enough. اگر میں کسی اور کے لیے بہت زیادہ خواہش مند ہوں تو یہ شاید کافی نہ ہو. یہ ہے وہ بات جو ان آیات میں بتائی گئی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. That although the prophets love everyone to reach کہ hidayah, اس کے باوجود انبیاء چاہتے ہیں کہ تمام لوگ ہدایت تک پہنچ جائیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہدایت ان کے لیے مہیا ہو جائے اور ہدایت کی سڑک بھی ان کے لیے مہیا کر دیتے ہیں. and however much لیکن ان کی جتنی مرضی آئے خواہش ہو must start, اور وہ جس حد تک دعا کر لیں اس کے باوجود پھر بھی ضروری ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک خواہش پیدا ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہدایت کی طرف لے کر جایا جائے. اس لحاظ سے انسان سے صرف اس چیز کی امید کی جاتی ہے. apparently is والذین جاہدوا فینا میں دراصل very great انسان کی ایک بہت بڑی محنت اور کوشش jihad کا بیان ہے. is a very great effort. جہاد ایک بہت بڑی محنت کو کہتے ہیں. Other verses of the Holy Quran tell us that it is just لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ to the right path. یہ صرف تمہاری طرف سے ایک اچھی کوشش ہے تاکہ تمہیں سیدھی راہ پر لے کے جایا جائے. جیسا کہ جب تم نے یہ دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم تو اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی اور فوری طور پر آپ کو ہدایت مل گئی قرآن کریم کی شکل میں. The most wonderful اس لیے جب ہم اس دعا کی قبولیت کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے. is said, وَالَّذِينَ اب میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کیوں کہا جاتا ہے. نہدینا. You must understand the construction of the سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس جملے کی بناوٹ کو سمجھو, اس کے بعد پھر آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ جائے گا. we are being led by Allah, of course. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جو ہدایت کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے, Led with a great لیکن وہ لوگ جو زیادہ محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی زیادہ اچھی ہدایت ملتی ہے. نون ثقیلہ is used. یہاں لنہدینہم میں نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے And نہ کہ صرف نون خفیفہ, so لنہدینہم اور لا بھی استعمال ہوا ہے. that we see اس لیے لنہدینہم سبلنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنی تمام طاقت استعمال کر دیتے ہیں کہ ایسے شخص کی مدد کی جائے. just to seek hidayat is not enough. اس لیے صرف ہدایت طلب کرنا کافی نہیں, As we say in the Punjabi, pole jai muh naal. کیونکہ اگر آپ ہدایت اس طرح طلب کرو جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں پولے جے مول نال اور اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیتے ہو, مطلب پوری جان لگا کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت تک لے جا, تو اللہ تعالیٰ کا بھی رویہ اس دعا کی قبولیت میں بہت نرم ہوگا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ The greater انسان کی جتنی زیادہ کوشش ہوگی تو اتنی زیادہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوگی, because اور اس سے بھی زیادہ, Sallam has told us کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم اٹھاتا ہے. so this is the picture. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہوئے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہے. تو یہ وہ بات ہے جو کہ اس آیت میں بتائی گئی ہے. Such people find us more desirous. ایسے لوگ ہمیں اس حالت میں پاتے ہیں کہ ہم زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ہدایت ان تک پہنچائیں, Roads lead to each اور یہی وہ چیز ہے دنا فتح اللہ میں, اور یہ تمام ایسے راستے ہیں جو ایک ہی طرف لے کر جاتے ہیں. how the roads بس آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ ان اشاروں کو پڑھو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ راستے ایک دوسرے کی طرف کیسے لے کے جاتے ہیں. Now, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَن يَشَاءُ. They all describe the same phenomena in different ways. یہ سب بھی اسی چیز کو مختلف انداز میں بیان کرتی ہیں, لیکن جب آپ یہ پڑھتے ہو وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Part of Surah Fatiha. تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ کے آخری حصے میں داخل ہو جاتے ہو. But
جس میں مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. If Allah had so desired, Allah had اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمام انسانیت کو ہدایت کی طرف لے آتا۔ together collectively. What does it mean? Again, it has اب اس کا کیا مطلب ہے؟ same process, same phenomena, same ایک دفعہ پھر اس کی بھی جڑ you have to اس اصول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے otherwise you will کہ not آپ کے اندر ہدایت کی خواہش ہونی چاہیے، ورنہ آپ ہدایت کی طرف نہیں لے کے جائے جاؤ گے۔ پہلی کوشش آپ کو کرنی پڑے گی۔ if Allah had so desired, لیکن اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، should be led to hidayat? Does that کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بات بنائی ہی نہیں کہ ہم ہدایت کی طرف لے کے جائے جائیں؟ means کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں۔ so desired it? جب آپ یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے دو معنی ہیں۔ Now let's say the word desire can start with the understanding فرض کریں کہ ہم desire as خواہش کے لفظ کو اسی طرح سمجھے جس طرح وہ ہے۔ we جب ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں we have power to have it. تو ہم اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس طاقت ہو اس کو حاصل کرنے کی۔ ہم اس چیز کو صرف تب نہیں حاصل کرتے جب ہمارے پاس اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہ ہو۔ لیکن یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح نہیں استعمال ہوتا۔ It in two parts. یہاں خواہش کا لفظ دو باتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ It means Allah. It جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہش رکھتا ہے means so. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنائی ہی اس طرح ہے۔ Ultimately to the right path. This is Allah. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ بالآخر سیدھی راہ پر آ جائے، In ordinary sense, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے۔ لیکن خواہش کے عام معنوں میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ اس خواہش کو پوری بھی کرو۔ to Allah in that sense, then it will be a reflection upon اس طرح اگر یہ لفظ یا اس کے یہ معنی اللہ تعالیٰ پر استعمال ہوں گے تو پھر اس کا یہ مطلب بنے گا کہ to the light path. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانیت سیدھی راہ پر آ جائے، لیکن وہ سیدھی راہ پر نہیں آتی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناکام ہے اور اس میں کوئی قدرت نہیں۔ Desire اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہم پر واضح کر دیتا ہے کہ میں اس لحاظ سے نہیں چاہتا۔ to be done willingly. اگر میں چاہوں کہ کوئی چیز ہو جائے، جس طریق سے بھی ہو جائے تو وہ ہو جائے گی، I'll be forcing hidayat upon you. لیکن اس طریق سے تو میں آپ کو جبراً ہدایت دے رہا ہوں گا۔ Another principle which I have اور یہ بات میرے اس اصول کے بھی خلاف ہوگی جو کہ میں نے خود قائم کیا ہے، یعنی لا اکراہ فی الدین۔ I'm not going to force you ہدایت یا مذہب کے معاملے میں تم پر کوئی جبر نہیں کروں گا۔ because I have given you option, so I have also adopted اگر میں نے تم کو اختیار دیا ہے تو میں نے بھی اپنا اختیار استعمال کیا ہے۔ or not to be led to hidayat. میں نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہو تو آپ ہدایت کی طرف آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے۔ I desire اور میری بھی خواہش کی دو اقسام ہیں۔ right path, but میں چاہتا تو ہوں کہ آپ سیدھی راہ پر چل پڑو، I'm going to force you. لیکن میں اس حد تک نہیں چاہتا کہ میں آپ کو جبراً اس پر چلاؤں۔ If Allah had so desired, everyone on earth اگر تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر اس دنیا میں تمام لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے۔ desires in that sense that of course mankind is اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ خواہش رکھتا ہے، کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انسانیت بنائی ہی اس غرض کے لیے تھی۔ yes, but before that hidayat is mentioned there too. جی، لیکن اس سے پہلے بھی ہدایت کا ذکر ہے۔ Just before prior to this فَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. جی، بس اس سے پہلے ہی۔ No, in between the two. Yes. I just missed this. ان دونوں کے درمیان In mind, I mean that یہ آیت میرے ذہن میں ضرور ہے، text is clear to me. There اور اس کا موضوع بھی مجھ پر کافی واضح ہے۔ Now that verse is very interesting. اب وہ آیت بہت دلچسپ ہے۔ Interpreted بعض مفسرین اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس سے hell and punishment. جہنم اور سزا کا حوالہ دے دیتے ہیں، This verse as اور وہ اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ punish them and to bring کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اس کو سزا دے اور اسے جہنم میں ڈال دے۔ لیکن جیسا اب تفسیر صغیر اور we choose احمدیہ لٹریچر میں پڑھتے ہو to be made is to
hidayat not to ہم اس کا حوالہ ہدایت کی طرف کرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی طرف. possible if you divert this اور یہ بھی ممکن ہے to the other place mentioned earlier. اگر آپ اس آیت کا حوالہ تبدیل کر دو جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل پڑے اور بالآخر پہنچا دیا جائے. بس آپ کے نظریے پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح دیکھو. اب ہم نے اس لفظ کو کسی حد تک سمجھ لیا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں اتنی کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ وہ ہر دفعہ اہدنا الصراط المستقیم کا حوالہ دیتی ہے، اور آپ اس کے اس حوالے دینے کے سلسلے کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. آپ جب کبھی بھی اس کو سورہ فاتحہ کے تعلق میں جوڑ کر پڑھو گے تو آپ قرآن کریم کو زیادہ بہتر سمجھنے لگ جاؤ گے. اب سورہ فاتحہ بعض طریقوں کے ذریعے قرآن کریم کا حوالہ دیتی ہے. اس کے حوالے دینے کے طریقے بہت زیادہ ہیں جس سے وہ قرآن کریم کا حوالہ دیتی ہے. ایک آسان طریقہ جس سے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا جوڑ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ جگہیں تلاش کرو جہاں رحمان لفظ کا ذکر ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ کو رحمان لفظ کی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. آپ رب لفظ کو ڈھونڈو قرآن کریم میں اور پھر آپ کو رب کی بہتر سمجھ آ جائے گی سورہ فاتحہ کے پس منظر سے. اور اسی طرح رحیم اور مالک یوم الدین کی بھی بہتر سمجھ آئے گی، اور عبادت کی بھی، اور استعانت کی بھی، اور پھر نعمت اور غضب کی اور زال کی بھی. یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جو کہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. کوئی بھی مبتدی قرآن کریم کے بعض مضامین تک پہنچ سکتا ہے، لیکن صرف اس کی ایک شرط ہے، اور وہ سب سے ضروری چیز ہے. آپ سورہ فاتحہ کے حقیقی معنوں تک نہیں پہنچ سکتے یا قرآن کریم کے حقیقی معنوں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اپنا رحم آپ پر نہ فرمائے. ویسے دیکھا جائے تو آپ کوشش تو کر سکتے ہو. کوئی بھی شخص ایک قرآن کریم اٹھا سکتا ہے اور بعض الفاظ کو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑ سکتا ہے، لیکن وہ اس کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکے گا، کیونکہ قرآن کریم کے متعلق عقل و فہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اور اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ نے ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیا ہے. وہ ہمیں بتاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہٰذا اس کے باوجود کہ میں نے آپ کو ایک آسان طریقہ بتا دیا ہے، لیکن وہ اتنا بھی آسان نہیں کہ کوئی بھی اس کو اٹھا کر قرآن کریم کے حقیقی معنی تک پہنچ جائے. یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو اس کے تعلق کا مکمل سمجھ آئے اور اس ترجمے کا مکمل اثر بھی آپ سمجھ جاؤ. اس لیے آپ کو یہ کام ہمیشہ دعاؤں کے ذریعے کرنا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم پڑھو. جب آپ قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھو گے تو پھر قرآن کریم کے نئے سے نئے مضامین آپ پر ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. یہ بھی ایک ایسی آیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو انسانیت کے لیے ایک معلم قرار دیتی ہے. کیا ہمارے پاس انعما کے لیے کافی وقت ہے؟ But before we reach the word صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پہلے کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم کی طرف آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ضروری ہے کہ صراط کے لفظ کے بارے میں کچھ بیان کروں. صراط کا کیا مطلب ہے؟ صراط سے مراد ایک خاص سڑک ہے، ایک سبیل نہیں. سبیل اور صراط میں ایک فرق ہے.
صراط تو صرف ایک چیز ہے، لیکن سبل بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں. تو یہ ہے اس میں فرق. جب قرآن کریم ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اس سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں جو کہ صراط مستقیم تک لے کے جاتی ہیں، اور وہ بہت ساری ہیں. آپ اللہ تعالیٰ تک ہر راستے سے پہنچ سکتے ہو، بدھزم سے، ہندوازم سے، زرتشتی مذہب سے، یہودیت سے، عیسائیت سے، کنفیوشنزم سے، تاؤازم سے. آپ جہاں کہیں بھی ہو، اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو اور اس تک پہنچنا چاہتے ہو، تو آپ جس سڑک پر بھی ہوگے اللہ تعالیٰ اس سڑک کا رخ اپنی طرف کر لے گا، اور وہ صراط مستقیم تک لے کے جانے والی ایک چھوٹی سڑک بن جائے گی. اس لیے سورہ فاتحہ ایک دفعہ پھر اس غلط تصور کا رد کرتی ہے کہ ہر شخص سیدھے راستے پر ہے اور صحیح چل رہا ہے. صراط مستقیم تو صرف ایک سڑک ہے، اور وہ سب سے بہترین اور کامل سڑک ہے. اور وہ صراط صرف قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ وہ تمام انبیاء کی صراط ہے، یا تمام انبیاء کی سڑک ہے. جب آپ قرآن کریم کو اس نیت سے پڑھو گے کہ آپ اس میں سے زیادہ بہتر علوم نکالو گے اور آپ کا تعصب بھی کم ہوگا، تو پھر آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ تمام پہلے کے انبیاء ایک صراط دیے گئے تھے، نہ کہ ایک سبل. سبل تو اس شخص کی راہ کو کہتے ہیں جو کہ طالب ہو، یعنی کسی عام شخص کی سڑک کو. ایک ایسا شخص جو اندھیرے میں ہو اور وہ اس صراط کو طلب کر رہا ہو جو کہ اس وقت کے نبی کی صراط ہو، لیکن وہ الصراط نہیں ہوتی، یعنی وہ آخری اور وہ بہترین اور کامل سڑک جو کہ اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتی ہے. یہ وہ سڑک تھی جو کہ سورہ فاتحہ اور قرآن کریم میں ظاہر کی گئی تھی. اور اسی لیے صراط کے لفظ کے معنی میں اور سبیل کے لفظ یا اس کی جمع سبل کے لفظ کے معنی میں فرق ہونا چاہیے. اب صراط کے ایک یہ معنی بھی ہے کہ ایک ایسی سڑک جو کہ مسلسل طور پر ٹھیک کروائی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک خاص سڑک کی طرح ہے، جیسے کہ آٹو بان، یا پھر جیسے کہ انگلینڈ میں ہم اسے موٹر وے کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے پر عام سڑکیں تو کچھ نہیں، اور بعض اوقات ان کی کوئی مرمت نہیں کرتا کیونکہ ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سب سے بڑی اور خاص سڑک ہو اسے چھوڑ دیا جائے. اور اسی لیے اسلام میں ایک وعدہ پایا جاتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک ایسا شخص آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور وہ دین کی تجدید کرے گا، یعنی وہ تمہاری غلطیوں کو درست کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا کہ تم دین کو زیادہ بہتر سمجھ سکو اور صراط مستقیم پر زیادہ اچھی طرح چل سکو. اسی لیے ضروری ہے کہ صراط کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. صراط کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو نگل لینا. سرتا کا مطلب ہے نگلنا. اسی طرح جب آپ اس سڑک پر سفر کرتے چلے جاتے ہو تو آپ اس کو ساتھ ساتھ نگلتے جاتے ہو، یعنی آپ اس کو اپنے آپ میں اپنانے لگ جاتے ہو. آپ اس سڑک پر ایک مختلف یا ایک الگ وجود بن کر نہیں چلتے، یا کہ آپ اس سڑک کو پیچھے چھوڑتے چلے جاتے ہو، بلکہ جیسے جیسے آپ اس پر سفر کرتے ہو آپ اس کو نگلتے جاتے ہو. عربی بڑی دلچسپ زبان ہے، سب سے خوبصورت زبان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کلام کے لیے چنی گئی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ نے خود اسے نازل کیا ہے. اس لیے عربوں کے مطابق سرتا سے مراد کسی چیز کو نگلنا ہے، اور اسے صراط اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر جو مسافر ہوتا ہے وہ ہدایت کو طلب کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس سڑک پر سفر کرتا ہے تو وہ اس کو نگلنے بھی لگ جاتا ہے اور اپنانے بھی لگ جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ کوئی عام سی سڑک نہیں جو کہ ہمیں دنیا میں ملتی ہو، جس کو آپ ظاہری طور پر نگل نہیں سکتے.
آپ صرف اس کو اصطلاحی طور پر نگل سکتے ہو کیونکہ آپ اس کو چھوٹا کرتے چلے جاتے ہو، اور جب آپ اس کے آخر تک پہنچتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تمام صراط کو نگل لیا ہے۔ It can't be taken as that. Here Sarata means you have swallowed the teeth یہاں سراتا سے یہ مراد ہے کہ جس سڑک پر آپ چل رہے ہو آپ نے اس کی تعلیمات کو نگل لیا ہے، into your whole being. You have become اور وہ آپ کے وجود پر اثر ڈالتی ہے proof of this. اور آپ وہی بن گئے ہو۔ I have a positive proof of اور میرے پاس اس ترجمے کا ایک ثبوت بھی ہے۔ the Quran and the Sirat. یہ ایک ایسے کوئی خاص معنی نہیں ہے جو کہ میں قرآن کریم کی طرف منسوب کر رہا ہوں، بلکہ یہ اس کے یقینی اور حقیقی معنی ہے۔ The Quran. کیونکہ صراط ہے کیا؟ Somebody asked Hazrat صراط قرآن کریم ہے۔ اور جب کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ پوچھا Hazrat sallallahu کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کریں it was the, تو انہوں نے کہا تھا خلقہ القرآن۔ it was ان کا تمام کردار، ان کا تمام وجود قرآن کریم تھا۔ she said انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ قرآن کریم میں پایا جائے گا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کریم ہی تھی، he had جس کا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے اس کو پوری طرح نگل لیا تھا۔ style of everything. انہوں نے اسے اپنے جسم کا ایک حصہ بنا دیا تھا اور اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لیا تھا، اور اسی طرح وہ ایک جیتے جاگتے قرآن کریم بن گئے۔ اور یہی ہے سراتا کے معنی اور صراط کے معنی، ایک ایسی چیز جس پر آپ جب سفر کرتے چلے جاتے ہو تو آپ اس کو نگلتے جاتے ہو۔ I think I will better leave it here for the time because میرے خیال سے اس کا ہم ادھر ہی اختتام کرتے ہیں، it's a very کیونکہ جب ہم نعمہ کے لفظ پر گفتگو کریں گے یعنی انعمت علیہم تو وہ ایک بہت ہی لمبی بحث ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم کل شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔